میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ جسے دیکھو پیر بنا بیٹھا ہے، جسے دیکھو اپنے ہاتھ چومائے جا رہا ہے، جسے دیکھو لاکھوں لوگ قوم کے بدرا اور گمراہ کر کے اپنے قدموں میں بٹھائی بیٹھا ہے۔ اور میرے دوستو، اس پیر پرستی کو چھوڑو، کسب دیکھو، کسب نسب نہ دیکھا کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بات بڑی ملتی ہے کہ جی وہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں پیر کی اس میں رگوں میں خون ہے، تو وہ جناب بڑی اونچی ہستیاں ہیں، وہ بڑے پاک لوگ ہیں، ہم ان کی قدموں کے خاک برابر بھی نہیں ہیں۔ اور بھائی کیوں خاک برابر نہیں ہے؟ جو فاسق مولن ہے، جو گھوڑے نچا رہا ہے، جو رنڈیاں نچا رہا ہے، جو کتے کھلا رہا ہے، جو تتر بٹیرے جس نے رکھے ہوئے ہیں، وہ کہاں کا پیر ہے؟ انہی لوگوں کے متعلق علامہ اقبال نے فرمایا نا، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ کہ ہمیں تو مٹی کا دیا نہیں ملتا اور پیر صاحب کے گھر میں بجلی کے کمکمے لگے ہوئے ہیں۔ مرید بیچارہ سائیکل پہ جا رہا ہے، اور جو حضرت صاحب ہیں، جو فقیری کا دعویٰ کرتے ہیں، جو تصوف کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ پجاروں پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ مرید کو دیتے کہ جناب مرید دنیا دار ہے تو مرید کے پاس یہ چیزیں ہوتی۔ پیر صاحب اس طرح سادگی میں زندگی گزارتے، اس وقت تو الٹ ہی نظام ہے۔ عوام کی رگوں سے خون نچوڑ کے یہ جاہل پیر اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، اپنی مسندیں بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی شہرت بنا رہے ہیں۔ اسی کے متعلق علامہ اقبال رو کے گیا نا۔ تو آپ فرماتے ہیں میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن، کہ جن کے باپ دادا شاہین تھے، کوئی سلطان باہو ہے، کوئی داتا علی حجویری ہے، کوئی غوث عبد القادر جیلانی ہے، کوئی جناب شاہ سلمان توسوی ہے، اور وہ کیسے لوگ، وہ تو شاہین تھے، اور کہتے ہیں اب ان کی نشستوں پہ، اب ان کی مسندوں پہ زاغیں بیٹھ گئی ہیں، کوے بیٹھ گئے ہیں، گندگی کھانے والے۔ الدنیا جیفت و طالبھا کلاب، حضور نے فرمایا دنیا نجاست ہے۔ میرے دوستو، ان لوگوں کے جال میں کبھی نہ آیا کرو، ہمیشہ تقوی کو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت اسی طرح بت پوجے جا رہے تھے، نسب کے بت، خاندانوں کے بت، رنگت کے بت، جسمانی طاقت کے بت، کہ جس کے پاس کتنی قوت ہے، کس کے پاس کتنا نسب ہے، کس کے پاس جناب مال و دولت بہت ہے۔ تو آپ آئے تو آپ نے ان سارے بتوں کو توڑ دیا اور بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، اور ادھر آ کے آپ نے اعلان فرمایا، یہ قانون قوم کو، دنیا کو، انسانیت کو دے گیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ رب تعالیٰ کے قریب وہ ہے کہ جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے۔ امام الانبیاء تو کرنا ہی کیا ہے۔ باقی یہ جو بات نسب کی ہے، او بھائی نسب کچھ نہیں، آپ نے آ کے بتایا کہ نسب کچھ نہیں، کسب سب کچھ ہے۔ بلال حبشی کا کیا نسب ہے؟ ابو لہب کا کیا نسب ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ وہ ہاتھ میں قریشی ہے، نسب والا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ادھر ذات میں حبشی ہے۔ اور میں اس کی قدموں کی آواز میں نے جنت میں اپنے آگے سنی ہے۔ تو میرے عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، تقوی کے معیار اپنے سامنے رکھیں۔ نسب کوئی چیز نہیں۔ نسب تو سورہ نوح پڑھیں، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، تو اس میں تو رب تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہ میرے محبوب اپنے یعنی کہ رسول سے رب تعالیٰ نے بیان فرمایا، خطاب فرمایا کہ میرے محبوب یہ ٹھیک ہے، یہ آپ کا خونی لحاظ سے بیٹا ہے، لیکن جب اس نے آپ کی شریعت کی، جب ہمارے حکموں کی اس نے پاسداری نہیں نہ کی، تو پھر اس کے روحانی رشتے آپ سے کٹ گئے۔ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل ہی بھیڑے ہیں، اس کے بعد سلسلے ختم ہو چکے، اب اس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو نبی کا براہ راست بیٹا ہے۔ ہمارے استاد محترم بیٹھے تھے تو کسی نے کہہ دیا، انہوں نے کوئی بات کہہ دی اسی طرح کسی کے پیر کے متعلق، تو وہ جناب غصے ہو گئے کہ جناب آپ نے ہم پیر صاحب کے بارے میں کہہ دیا، وہ فلاں پیر کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمیز سے بات کرو، میں بھی اللہ کے نبی کا بیٹا ہوں، میری رگوں میں بھی حضرت آدم کا خون ہے۔ اور بھائی اگر یہی معیار رکھنا ہے کہ فلاں پشت میں میرے دادا اور پردادا ولی تھے، تو میں بھی کہوں، آپ بھی کہیں، سارے کہیں، سارے ایک ایک گدی لگائیں، آستانہ بنائیں کہ جی ہم حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، ہماری رگوں میں بھی نبی کا خون ہے۔ او بھائی کدھر بیٹھے ہو؟ علامہ اقبال والی بات ہے، تھے تو وہ تمہارے ہی آبا، پر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے منتظر فردا کیا ہو؟
تھے تو وہ ہمارے ہی آبا، سلطان بہو اور وہ لوگ تو تھے تو یعنی کہ انہی لوگوں کے باپ، لیکن تم کیا ہو؟ اپنا کسب دیکھو، اپنا طریقہ کار دیکھو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچیں گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنے بابا کی، اپنے بزرگوں کی قبر بیچ کے کھا رہے ہیں، تو یہ قبر بیچ کے ہی کھانا ہے نا۔ جو اپنے باپ دادا کی قبر بیچ کے کھا رہے ہیں، کیا وہ نہیں بیچیں گے جب ان کے ہاتھ لگ جائیں، پتھر کے بت ان کے ہاتھ لگ جائیں تو وہ نہیں بیچیں گے؟ ان کا بھی دکان لگا کے بیٹھ جائیں گے، بت بیچنے لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ من نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ فہم نصیب فرمائے۔